اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں جب بھی بیٹھا ہوتا تو میرے ہونٹ حرکت کرتے رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یا ابی امامہ، آپ کے ہونٹ ہر وقت حرکت کرتے نظر آتے ہیں، کیا پڑھتے رہتے ہو؟ تو میں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ نجات ملتی ہی اس کو ہے دنیا کی مصیبتوں، غموں، دکھوں سے، قبر اور حشر کی تکلیفوں سے وہی نجات پاتا ہے جو کثرت سے ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو میں اسی لیے کثرت سے ذکر کرتا رہتا ہوں اور میرے ہونٹ اسی لیے حرکت میں رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ، تم 24 گھنٹے ذکر کرتے رہو، دن اور رات میں مستقل ذکر کرتے رہو۔ اس سے بھی اچھا اور اس سے بھی افضل ذکر جو 24 گھنٹے کے اذکار سے بھی زیادہ اجر کا باعث ہے، زیادہ افضل ہے، میں تمہیں نہ بتا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دن اور رات 24 گھنٹے مسلسل اللہ کا ذکر کرنے سے بھی زیادہ بہتر ذکر چاہتے ہو تو تم یہ کلمہ کہہ دیا کرو، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ملء ما فی السماء والارض، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ، وسبحان اللہ ملء کل شیء، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جو کچھ بھی اس نے تخلیق کیا، جو کچھ بھی اس کی مخلوق ہے۔ اب مخلوق میں کیا کچھ آ جاتا ہے، اس کی مخلوق کی گنتی کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ آسمان، زمین، سمندر، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، یہ سب اس کی مخلوقات ہیں اور ہم اس کی مخلوق کو گن ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے اللہ کی مخلوقات بھر جائیں، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان جو فضا ہے وہ ساری کی ساری بھر جائے، میں اتنی زیادہ تعریف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ ملء ما فی السماء والارض، سبحان اللہ ملء ما خلق، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے اللہ کی مخلوقات بھر جائیں۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو اس کی کتاب نے شمار کی ہیں۔ سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ، یعنی میں اس کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو اس کی کتاب نے شمار کی ہیں۔ کتاب میں یہاں مراد لوح محفوظ ہے۔ اب لوح محفوظ میں کیا کچھ لکھا ہے یا لوح محفوظ نے کیا کچھ شمار کیا ہے، اگر ہم اس کے بارے میں غور کریں تو تقدیر پر ایمان لانے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے بنایا ہے۔ سب چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر تقدیر پر ایمان لانے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے علم میں ہے وہ سب اس کی کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ہر چیز کی تفصیل لوح محفوظ میں ہے، یعنی جتنا علم اللہ کے پاس ہے جو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، احاطہ ہی نہیں کسی چیز کا، تو وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اتنی اس تعداد میں جتنا جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ کتنے زبردست اور کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اور کتنے جامع الفاظ ہیں۔ سبحان اللہ ملء کل شیء، میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں جتنی ہر چیز کے برابر،
تو یہ محبت کا ایک انداز ہے، جو شخص بھی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم اس کی تعریف کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا تعریف کا انداز ہے، یہ ایک چھوٹا سا اظہار محبت ہے، یہ الفاظ جو ہماری زبان تو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر خاص احسان ہے، جو انہوں نے ہمیں یہ الفاظ سکھا دیے۔ تو اب ہمارا کام بس اتنا سا ہے کہ ہم ان کو یاد کر لیں اور روز پڑھ لیں۔ سمجھ کر پڑھیں گے تو اور زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ کم از کم دن میں ایک بار پڑھ لیں تو اس میں بخل نہ کریں، کیونکہ ایک بار پڑھنے کا ثواب 24 گھنٹے ذکر کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے رہیں اور اس کا ذکر کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔